السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں اس کی کرم نوازشیں اتنی ہیں، اس کی رحمتیں اتنی ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھتا بھی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ جانتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سب کچھ جانتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہم پر رحم و کرم کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ ایسا مقدس مہینہ بھی ہم پر سایہ فگن فرما دیا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔
ایسا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن فرمایا۔ مزید برآں یہ کہ رب العزت نے آگے ہمارے اوپر اور کرم نوازشیں یوں فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور وہ اللہ کے نام سے منسوب ہے۔ دو مہینوں کو ایک رسول اللہ سے ایک اللہ سے منسوب ہے، مہینے کو نسبت اس کو رسول اللہ سے ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں تو دی ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اب جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں وہ اس مہینے کی نسبت کی وجہ سے سنانے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ کتنی بار؟ 50 بار۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بندہ جب مرے گا تو میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ اور درود پاک کی نسبت سے تمام اہل سنت والجماعت کے بچے کو معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت درود السلام ہے جس کے بعد ہم لوگ درود السلام پڑھتے ہیں۔ احکام الہی ہے کہ درود پاک پڑھو، تو وہ کون سی آیت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ اسی ماہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی نسبت اس ماہ مبارک سے ہے، تو اس ماہ مبارک میں جہاں دوسرے اعمال کی فضیلت ہی ہے، درود پاک بھی اس ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھا جائے۔ کون سے مہینے میں؟ ماہ شعبان المعظم میں۔ اور آپ کو بتاؤں الحمدللہ ثم الحمدللہ، بندہ دیتا ہے اتنا دیتا ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے۔ بندے کی طاقت جتنی ہے اتنا دیتا ہے، اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ لیکن یہ بندے کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے بندہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے اس کے پاس، انتہا ہے اس کے پاس کہ یہاں تک جا کے ختم ہوگا۔ آدمی جتنا بھی کروڑ پتی ہو تو کتنے کروڑ ہوگا؟ کوئی 500 کروڑ کا مالک ہوگا، کوئی 100 کروڑ کا مالک ہوگا، کوئی 10,000 کروڑ کا مالک ہوگا، لمٹ ہے نا، اتنے کروڑ کا مالک ہوگا تو وہ کتنا دے سکتا ہے جتنا وہ مالک ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کا کرم دیکھیے کہ رب ذوالجلال تو وہ ذات ہے کہ جو لامتناہی ذات ہے، اس کے پاس کوئی دینے میں انتہا نہیں ہے کہ یہاں تک دے گا۔ الحمدللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ بولیے۔ رب ذوالجلال بھی گنہگاروں سے ارشاد فرماتا ہے۔ کس سے فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیں نا، تھوڑا سی توجہ فرمائیں تو ہمارے دل ہلکے پڑ جائیں گے۔ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ سخت ہو گئے ہمارے دل، لیکن اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمارے دل میں تھوڑی سی جو وزن ہے نا وہ کمی آ جاتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کون ہے؟ ہم انسان ہیں نا۔ یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اور انسان سے وہ مراد نہیں جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں، جو خدا رسیدہ ہیں، جو پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں، وہاں نہیں، ان کو نہیں مخاطب ہو رہا ہے رب ذوالجلال۔ مخاطب ہو رہا ہے انسان سے، وہ ایسا بندہ جو گنہگار بندہ ہے، گناہوں میں جو ملوث ہے، نافرمانیوں میں ملوث ہے، اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے پیار سے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز سے تو بھاگ رہا ہے؟ رب کریم سے۔ رب کریم سے کس چیز کی وجہ سے تو بھاگ رہا ہے؟ کون گنہگار ہے تو، اور کریم رب سے تو منہ موڑ رہا ہے؟
اور جب پولیس ہے نا کسی مجرم کو فالو کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، تو اس کو سزا دینے کے لیے کرتی ہے نا، اس کو فالو کرتی ہے نا. کبھی پولیس چور سامنے پولیس پیچھے ہو تو پکڑ کر اس مجرم کو سزا دینے کے لیے نا. اب بتائیے نا بھائی، پکڑتی پولیس اس وجہ سے ہے کہ اسے سزا دی جائے، اسے گرفتار کر کے اسے جیل خانہ بھیج دیا جائے، اسے طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا کیا جائے. یہ انسان کرتا ہے دنیا کا. رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اے بھاگنے والے، میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کس سے پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے بھاگنے والے نہ بھاگ، میں تو کریم ہوں، ادھر پلٹ کر کے آ جا. تجھے گناہوں کی سزا دینے کے لیے نہیں، کریم کرم کرنے کے لیے بلا رہا ہے. اے گنہگار، تو یہ مت سمجھ کے تجھے رب کریم پکڑ کے عتاب میں ڈالے گا، نہیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جب تو اس کی پکڑ میں آئے تو تجھ پر وہ عتاب کرنے کے لیے نہیں، سزا کے لیے نہیں. رب فرماتا ہے کہ تجھ پر کرم کرنے کے لیے تیرا تعاقب کر رہا ہے. تیرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ تیرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تجھ پر رحم کریں، کرم کریں. تو سوچئے نا کہ گنہگاروں پر جب یہ حال ہے رب کے کرم کا، تو نیکوکار پر کتنا ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا رب ذوالجلال کا؟ تو ہمیں اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، تو رب ذوالجلال کی کرم ہمارا تعاقب کر رہی ہے، ہمارا پیچھا کر رہی ہے. یہ نہ سمجھو کہ رب نے چھوڑ دیا ہے آپ کو. یاد رکھو، اللہ کی عزت کی قسم، رب کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. آپ ہاتھ جھٹک لیں لیکن وہ جھٹکتا نہیں ہے. جب اس کا رسول نہیں جھٹکتا ہاتھ تو خدا وحدہ لا شریک میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کسی موڑ پہ نہیں چھوڑے گا رب ذوالجلال. بس یقین کامل رہے، بھروسہ رب کی ذات پر رہے. رب ذوالجلال کبھی گنہگاروں کو صرف عتاب کے لیے نہیں ڈراتا ہے، ایسا کر دوں گا، ایسا کروں گا، تجھے یہ عتاب دوں گا، یہ سزا دوں گا، جہنم بھی رکھا ہوا ہوں، یہ بھی عذاب ہے، خون کی ندیاں بھی ہیں، شراب کی ندیاں جو جنت کی شراب کی ندیاں ہیں وہ بھی بتاتا ہے. رب ذوالجلال بتاتا ہے کہ میرے بندے، میں کرم کرنے کے لیے ہوں، عذاب ہی کے لیے نہیں ہوں. تو صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ رب خبر میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا، اس صورت پر نہ دیکھ. یہ خیال کر کہ تیرا رب جو ہے وہ کریم ہے. اور وہ کیوں؟ دیکھیں نا اپنی نسبت کیسے ارشاد فرماتا ہے. رب جو کہہ رہا نا، تو اپنے رب سے کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ نہیں فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک، تیرے رب سے کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ نہیں فرمایا. تو اپنے رب سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا. ارشاد فرماتا ہے اے انسان، تو اپنے کریم رب سے، اپنے رب تو ہے، یہ ایک تو ہے اس کی ذات میں ربوبیت اس کی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کس کو تعقیل کر رہا ہے؟ اس کو کیوں ملا رہا ہے؟ کس کو ملا رہا ہے؟ کریم کو ملا رہا ہے، تاکہ بندہ نہ ڈرے، قریب ہو جائے کہ میں جس رب سے ملاقات، جس رب سے قریب ہونے والا ہوں وہ عتاب والا نہیں ہے بلکہ کرم کرنے والا ہے. بچہ ادھر ادھر سے مایوس ہو کے کہاں بھاگ جاتا، کس کی آغوش میں چلا جاتا ہے؟ بتائیے کس کی آغوش میں چلا جاتا ہے؟ بتائیے نا، سب بتائیں. ماں کی آغوش میں. دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، سب سے مایوس ہو بھی جاتا ہے. تو ایک در اولاد کے لیے ہوتی ہے، وہ آخری در ماں کا در ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے. بھلے لاکھ ماں کی نافرمانی کیا ہوا ہو، پھر بھی اگر وہ آخر کار دنیا سے مایوس ہو کر پلٹ کر اپنی ماں کی طرف چلا جائے، ماں باپ کا نافرمانی ہی صحیح، ماں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. کہتے نہ ڈر بیٹا، چھوڑ، کوئی بات نہیں، تسلی دیتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے بیٹے کو لگاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے. یہ ایک ماں کی ممتا کا عالم ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے کہ تو دنیا سے مایوس ہو گیا ہے، اپنے گناہوں سے مایوس ہو گیا ہو، تو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تیرا کریم رب تیرے پیچھے ہے، پلٹ کے آ جا. صرف تیرا کام ہے پلٹ جانا، پلٹ جا، میں کریم ہوں، میں سب کچھ معاف کروں گا. تو اب کرم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیسے کرم کرے گا رب؟ تو رب ذوالجلال نے کہا بندے
تو نے سال بھر اپنے حساب سے زندگی گزاری ہے، ایک مہینہ لاتا ہوں میں، ایک مہینہ لاؤں گا جس کا نام شعبان ہوگا، جس کا نام شعبان، اس کو نسبت میرے رسول سے کیا ہوا ہوں، اس کو میں نے اس کا تعلق میرے حبیب سے جوڑ دیا ہے۔ سنو، جب حبیب سے جوڑتا ہے تو اپنے بندے کو خوشخبریاں کیسے دیتا ہے؟ جس مہینے کو اپنے حبیب سے نسبت ہو جائے اس مہینے کو اتنا بڑا چڑھا کے رب ارشاد فرماتا ہے۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بعد میں سناؤں گا، پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سناتا ہوں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج، میرے کون؟ آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، محبوب کبریا، کیا خوش قسمت ہے اماں عائشہ، امام الانبیاء کو کہہ رہی ہیں کہ میرے سرتاج، کیسا مقام ان کا ہوگا؟ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج پورے سال میں رمضان کے علاوہ اگر کسی میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو وہ کس میں؟ شعبان المعظم، بولیے شعبان المعظم، عظمت والا شعبان، عظمت و عزت و شرافت والا مہینہ ہے، کون سا؟ شعبان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے روزے رکھتے رکھتے مہینہ جب اختتام پذیر ہوتا، یعنی سال کا مہینے کا اینڈ ہونے لگتا، جب رمضان داخل ہونے کا وقت ہوتا تو آخری میں دونوں مہینے کو جدا کرنے کے لیے آپ کچھ روزے درمیان میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، آپ کا یہ کثرت سے روزے رکھنا کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ آپ اتنے کثرت سے روزے رکھ رہے، پورے سال نہیں رکھتے، رمضان کے علاوہ اگر کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری عائشہ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ شعبان المعظم ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سال بھر کا اعمال نامہ بندے کا رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ رب کے حضور سال میں ایک دن ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہمارا نامہ اعمال کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ ہمارے رب کے سامنے بولیے۔ رب کو اپنی نسبت، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف منسوب کیجئے، ہمارے رب کے سامنے۔ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم کو کیسے رہنا ہے؟ اب آگے بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس لیے روزے کثرت سے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میرے دفتر اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھی گئی ہوں۔ اچھا، نبی کو کثرت اعمال، کثرت نیکیاں ضرورت ہے؟ کثرت نیکیاں نبی کو ضرورت ہے؟ معصوم ہے نا وہ، تو گنہگار یہ خیال کرے۔ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، میری عبادتیں ہی عبادتیں ہوں۔ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو یہ کس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ وجہ یہ ہے، آپ بتائیں نا، اتنے سال سے سن رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے سینے تو ماشاءاللہ علم سے معمور ہو گئے ہیں، الحمدللہ آپ اتنے کیپیسٹی آپ کے اندر ہے، الحمدللہ میں جانتا ہوں آپ کے دلوں کی حالات کو کہ اگر میں کچھ بولنے جاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ پریپیئر ہو کے رہتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہوگی۔
یہ کئی سال سے جو سنا ہے آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ آپ کے دلوں میں یہ چیز موجود ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں موجود ہے کہ یہ مہینے کا یہ معاملہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں اعمال نامہ میرا پیش کیا جائے تو میں نیکوکار رہوں اور کثرت نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہوں۔ تو آقا نے کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا؟ جی جزاک اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں نا، ایک بات ہوتا ہے نا، ادھر بھی آپ سنتے ہیں ادھر بھی آپ سنتے ہیں، ماشاءاللہ ادھر سے بھی سنتے ہیں، سب طرف سے سن کے یاد رکھیں، اسے یاد رکھیں۔ کیوں ارشاد فرمایا جزاک اللہ خیر الجزا؟ ہمارے جہانگیر بھائی نے کہا کہ امت کی تعلیم کے لیے، کس کے لیے؟ امت کی، امت کو تعلیم دینے کے۔ نبی کو ضرورت نہیں ہے بھائی، نبی تو معصوم ہیں، نبی سو جائیں عبادت، نبی عبادت ہے۔ آنکھ بند کریں، ہماری آنکھ بند کرنے کے بعد سمجھو ہم آنکھ بند کیے سو گئے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہماری اور ان کی ذات زمین و آسمان، یہ تو بہت کم فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے امتی اور نبی میں، امتی اور نبی میں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو کثرت نیکیوں کے ساتھ، یہ اس لیے فرمایا کہ میری امت کو تعلیم ہو جائے، میری امت سن کے رکھے کہ شعبان المعظم کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے 1 سال کا دفتر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ وہ 15 شعبان المعظم ہے، 15 شعبان المعظم ہے، جس کو نام رکھا گیا شب برات، شب برات۔ 15 شعبان المعظم، 14 کی رات 14واں دن ہوتا ہے اور رات 15ویں ہوتی ہے۔ دن 14واں دن ہوتا ہے، پہلے ہمارے یہاں پر رات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دن ہوتا ہے۔ 15 شعبان المعظم، اور وہ ہے رات، 15 شعبان کی رات اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری عائشہ سنو، یہ 15 شعبان المعظم یہ مہینہ ایسا ہے کہ براءت اس میں ہوتی ہے۔ براءت کے معنی چھٹکارا، جاؤ بری کر دیا۔ کورٹ میں جج بولتا ہے کہ آپ کو ان تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے، آپ بری ہیں، آپ چھوٹ گئے، کوئی الزامات آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، جتنے بھی الزامات ہیں سب کو ختم کیا جاتا ہے، آپ ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ تو اب کیا ہے، چھٹکارا ملا کہ نہیں؟ جیل سے چھٹکارا مل گیا، مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، صعوبتوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اب دیکھیے اس کو کہا شب براعت، براعت والی رات چھٹکارے کی رات ہے۔ کیسا چھٹکارا اس میں بندے کو؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسی رات ہے کہ پروردگار عالم اس رات کچھ مخصوص لوگوں کے علاوہ، سن رہے ہیں نا سب، توجہ سب کی ہے، سو تو نہیں رہا ہے نا کوئی اونگ تو نہیں رہا ہے نا؟ الحمدللہ، یا اونگتے نہیں، پھر بھی ہم بار بار متنبہ کرا دیتے ہیں اس لیے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے کہ شب برات ہے کیا۔ اگر کوئی سوتا ہو نا، کوئی بازو اگر اونگے بھی تو آپ جگائیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سونے چھوڑ دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بازو والے کو سونے دے دیتے ہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تو الحمدللہ پورے انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں، پورے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پوری جو ہے دماغ لگا کر کے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ۔ بات یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق میں جو بشر ہیں، انسان ہیں، مخصوص لوگوں کے علاوہ سب کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میری ہو جاتی کیا اس میں، میری ہو جاتی کیا اس میں، اس کی ہو جاتی کیا اس میں؟ اب سنیے، سب کی ہو جاتی ہے۔
اب میں مخصوص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، لمحے کے لیے مخصوص کو چھوڑتا ہوں میں۔ ارشاد فرمایا میرے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہوں، ہو گیا سب کی مغفرت۔ لیکن آگے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں معاف نہیں کروں گا اس رات میں، کچھ لوگ ہیں جن کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پورے ہمارے اس مسجد میں آنے والے سمجھیے کہ 1500 افراد ہوتے ہیں، الحمدللہ نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر اس میں سے یہ کہا جائے کہ 1500 میں سے ایک ایسی تعداد 200 لوگ ہیں جن کو ہم آج سب کو 5-5 ہزار روپے دینے والے ہیں، لیکن 200 آدمی ہیں جن کو ہمارے پاس کتنا ہے 1500 ہے، لیکن ملے گا کتنا 1300 لوگوں کو ہم آج تقسیم کریں گے۔ کتنوں کو؟ اب بتائیے لائن میں کون لگے گا؟ لائن میں کون لگے گا؟ ہر فرد، اس لیے کہ 200 آدمی چھوٹ گئے ہیں، کہیں وہ 200 میں میں نہ رہوں، 200 میں میں نہ رہوں۔ جیسے ابھی پانی بجلی کا جو مسئلہ ہے، الیکٹرکسٹی، اس نے کہا کہ اتنے افراد کو اتنی چھوڑ دی جائے گی۔ حکومت کے سامنے جو ہے کچھ افراد کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اتنے کو آفر دے رہے ہیں، تو ہر بندہ پوچھتا ہے یہ کہاں جانا، ہر بندہ سوچتا ہے، جو ایلیجیبل بھی نہیں ہوتا وہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے میں کیا کروں، اس کو پانے کے لیے میں کیا کروں۔ 200 یونٹ ہمارے لیے معاف ہے تو میں کیا کروں؟ جو آدمی جس کی سمجھیے کہ تقریباً اس کی کمائی اس سے کہیں زیادہ ہے، آسانی کے ساتھ وہ 500 کی بل بھی بن سکتا ہے، 500 یونٹ کی بن سکتا ہے، لیکن وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ 200 یونٹ کا بھی فائدہ اٹھاؤں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ آن لائن کر دیا تو وہ پورے ایپ چیک کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ چھوٹ جاؤں، اس آفر سے میں نہ چھوٹ جاؤں۔ ہوتا ہے نہیں؟ بولیے، توجہ کے ساتھ بولیے، آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ بولیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کہ آج وہ لوگ لگ جائیں، اس میں سے 1300 لوگوں کو آج حضور کے نعلین کی تقسیم کروں گا۔ 200 کم ہے، 200 لوگوں کے لیے نہیں ہے، 1300 لوگوں کو دوں گا۔ تو ہر فرد ایک دوسرے کو ڈھکیل کے صفوں میں شامل ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی میں نہ رہ جاؤں، جو چھوٹنے والا ہے وہ میں نہ ہو جاؤں، میں بھی پانے والا ہو جاؤں، میں بھی پانے والا ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر کے آدمی صفوں میں کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب ایک نعلین مقدس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خیال آیا کہ کہیں ان نہ پانے والوں میں سے، محروم لوگوں میں سے نہ رہوں، تو اب سوچئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شب برات کی رات بھی مغفرت نہیں پائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ آخر کون لوگ ہیں جو مغفرت نہیں پائیں گے؟ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، وہ جو مغفرت نہیں پانے والے ہیں، جو محروم لوگ ہیں، کہیں ان میں سے تو ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی مقدس رات ہے، اس رات میں سب کی ہوگی، ایک تو کافر اور مشرک کی تو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان میں شراب خور کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب کا جو عادی ہوتا ہے، شراب کا عادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منحوس چیز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، شراب کا کاروبار کرنے والا، لعنت فرمایا اس کاروبار کے، شراب کے تعلق سے 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی آقا نے، صرف شراب کے لیے فرمایا اس کے 6 آدمیوں پر لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ایک شراب لانے والا، ایک شراب بیچنے والا، ایک شراب اٹھانے والا، ایک شراب رکھنے والا، ایک شراب لے جانے والا، پینے والا اسی میں داخل ہو گیا۔ پینے والا، لانے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، رکھنے والا، اس کا کاروبار کرنے والا اور پینے والا، ارشاد فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرے پاس ٹرک ہے،
ایچر گاڑی میرے پاس میں کیا کروں؟ 407 میرے پاس ہے. وہ کیا ہے، وہ کون سی ہے کمپنی یہاں پر؟ شراب کی ایک بہت بڑی کمپنی، یہاں پر بڑی کمپنی ہے نا شراب کی، بہت بڑی، کوڈیس. وہاں سے صرف مجھے اتنا کام ہے کہ مجھے میری گاڑی میں جو ہے وہ سامان رکھتا ہے، وہ لوڈ کرتا ہے، میں لے جا کے پہنچا دیتا ہوں. بس میں نہ شراب کو ہاتھ لگاتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، نہ شراب کا میں کاروبار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب لانے والے پر بھی لعنت ہے، شراب لادنے والے پر بھی لعنت ہے. لے جانے والا تو ہے یہ ٹرک، لیکن جس کے ٹرک ہے اس پر بھی لعنت ہے، جس کا ٹرک ہے اس کی لعنت، اس پر لعنت. جو لادتا ہے، جو لوڈ کرتا ہے اس پر لعنت، جو ان لوڈ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک میرے پاس گوڈاؤن ہے، بہت بڑا گوڈاؤن ہے. شراب خانے والوں نے مجھے کہا کہ آپ دے دیجئے گا، ہم اس میں رکھتے ہیں، اتنی رقم آپ کی جو بھاڑے کی ہے وہ دے دیتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ شراب رکھنے والا ہے. اگر ہم نے کہا کہ ہم کو کیا ہے بھائی، ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، شراب رکھو. ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شراب کے لیے جگہ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. سن کے رکھیں. دکان دے دیا میں نے، شراب والے نے کہا، فلاں آدمی آیا، ہوٹل والا آیا، اس نے کہا کہ میں 18,000 دوں گا آپ کے کرایہ کا، 18,000 دوں گا. دوسرا آیا 20,000 دوں گا. شراب کھانے والا آیا، اس نے کہا کہ میں 25,000 روپے اسی دکان کے لیے میں دیتا ہوں. آپ نے سوچا کہ بڑا منافع ہے، وہاں تو 18,000، یہاں 25,000، کتنا فرق؟ 7,000 کا فرق آ رہا ہے. چلو بھائی جاؤ، ڈن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شراب خانے کے لیے اپنی جگہ کو دینا، کاروبار کرنے کے لیے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں سب کی مغفرت، سب کی بخشش، لیکن شراب خوروں کی مغفرت، شراب کا عادی جو ہوتا ہے اس کی مغفرت. اس کے لیے شراب سے اتنا دور رہو، اتنا دور رہو، اتنا دور رہو. اور یہاں بھی شراب، اگر شراب نوشی کی عادت ہو گئی تو کل قیامت کے روز جب جنت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شراباً طہورا رکھا ہے، اس کی بو 500 سال کے سے زیادہ اس کی مسافت دور رہے گی اس سے. دنیا میں شراب کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن یہ کیوں فرمایا؟ شراب کیا چیز ہے؟ شراب کیا چیز ہے؟ نشہ آور، نشہ آدمی کو غافل کر دینے والی چیز ہے، آدمی کو نشہ آور کرنے والی چیز ہے. نشہ کی وجہ سے شراب، بولو نا بھائی، کیا ہے؟ حرام ہے. شراب حرام ہے. فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ آور ہو ایسی چیز کا استعمال بھی حرام ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نشے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ تمام اشیاء بھی حرام ہے. اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات سب کی مغفرت ہوگی، لیکن زانی، بوڑھا زانی جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ بوڑھا زانی، زنا سے مراد جو ہے آج کل زنا کرنا بھی ہے، زنا کرنا بھی ہے، مجامعت جو زنا کا ہے وہ بھی. اور اس کے علاوہ آج کل آن لائن کا سسٹم بن چکا ہے. آج گناہ کرنے کے لیے آپ کو کسی اڈے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ بیٹھے جہاں ہیں وہاں زنا ہو سکتا ہے، جہاں ہیں وہاں زنا ہو سکتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوگا؟ آئے نا، دیکھیں بھائی، ایسا نہیں کہ آپ لوگوں اتنے مطلب اتنے سافٹ ہیں، اتنے آپ معصوم ہیں کہ آپ کو نہیں جانتے. جانتے نہیں جانتے؟ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ رب کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور رب سے اس کے ذریعے سے دور بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ایسا آلہ ہے. یہی آپ کو آلہ قرآن پڑھنے کو بھی آپ کو دے گا کہ آپ قرآن بھی پڑھو، اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ کے گناہوں کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. دو چیزیں ہو گئی، ایک شراب کا عادی، شراب کا عادی توبہ کر لے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چیز ہے، برات، شب برات آنے والی ہے 14 کو، یا پھر اسی رات کو اگر توبہ کر لے، میرے رب ذوالجلال آج سے توبۃ نصوحا کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے. اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ بھائی بہت پرانا شرابی ہے، یہ بہت پرانا شرابی، معاف کرے گا کہ اللہ؟ بولیے نا بھائی.
آپ لوگ تو بول دیتے ہیں، ادھر کے لوگ بولتے ہیں، پیچھے والے لوگ خاموش بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی میرا خطاب ہے نا، سب میرا خطاب سنتے ہیں. اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھئی بہت پرانا شرابی، بس چھوٹی عمر سے شراب پینے والا آدمی، تو اسے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب اتنا یقین ہے نا ہمارا رب ایسا کریم رب ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو معاف کر دے میرے رب ذوالجلال. عاجزی انکساری اور کہے کہ توبہ سچی توبہ ہے، میں اب پلٹوں گا نہیں، پلٹ گیا ہوں رب ذوالجلال، اب ادھر نہیں پلٹوں گا. رب سے توبہ کر لے. اللہ فرماتا ہے تو آنکھ سے آنسو گرانے کی دیر اس سے پہلے میری رحمت تجھے گھیر لیتی ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں تجھے لے لیتی ہے رب کی رحمت. کہتا کہ زانی ہے، توبہ کر لے، آ جا نا، آ جا، پلٹ کے آ جا. چلا گیا کوئی بات نہیں. بچہ دنیا میں کتنے کیسے کام کر دیتا ہے، کتنے بڑے گناہ کر دیتا ہے، پھر بھی اگر دنیا مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پھر اگر آ کے ماں سے کہے ماں چھوڑ دے، ماں معاف کر دے، ماں کیا کرے گی؟ لات مار کے بھگاتی ہے. ارے وہ ماں ہی کیا ہے جو بچے کو دھکار کے پھینک دے. وہ مامتا اللہ نے ایسی رکھی ہے، لپٹ کے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. بیٹے کوئی بات نہیں. ارے یہ قاتل بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، کتنا بڑا گنہگار، کیسا کام کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. اس کی پراپرٹی کو ہڑپ کر دیا، ماں کو اس نے مارا. اس کے باوجود بھی جب آ کے روتا ہے، بیٹا امی جان معاف کر دینا، امی جان، ماں مجھے معاف کر دے ماں. آپ بولو نا، آپ کی ماں کو سامنے رکھ کر کے سوچو، آپ کی ماں آپ کو بھگا دے گی؟ یہ تو ایک ماں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آؤ اس کی آغوش میں آؤ، کہو میرے رب ذوالجلال تو نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کریم کی نسبت دے کے ہم کو بلایا ہے. کریم رب ہم پر کرم فرما دے. رب فرماتا ہے کہ تیرے پکارنے کی دیر ہے میرے بندے، میں تجھے تک رہا ہوں، کب مجھے پکارے گا، کب معافی مانگے گا. میں تو دیکھ رہا ہوں تو گنہگار ہے، جا رہا ہے. پلٹ کے دیکھ رہے، پلٹ کے دیکھ، اسے کریم ہے وہ. رب کہتا ہے اے بندے جا رہا ہے نا، ایک بار پلٹ تو جا، دیکھ تو لے. جسے تو دیکھ رہا ہے وہ کوئی عتاب کرنے والا نہیں، کرم کرنے والا ہے. عتاب کرنے والا نہیں. پلٹ کے دیکھ. میں آپ کے اس کے کرم کی کیا بات کہوں. بوڑھا زانی، اس کی بھی مغفرت نہیں. اور چغل خوری کرنا، برائی، ایک دوسرے کی برائی، اسے کو سنا، اس کے کان، اسے جس طریقے سے پھیلا دیا جاتا ہے، چغل خوری کرنا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. اور ماں باپ کا نافرمان، اچھا یہ ایک بات بتائیے، سب چیزیں چھوڑیے، ماں باپ کا نافرمان، بھائی کا مسئلہ الگ، بہن کا مسئلہ الگ، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے کریم ماں باپ ہیں تیرے، اس کو تو نے اس کی نافرمانی کی ہے. جب ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ کریم رب کا نافرمان کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کے نافرمان کو فرما بردار یا اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے اس بچے کو اپنی ماں کے پاس آ کر اپنی تلافی پیش کرنی ہے. ماں سے آ کے کہنا ہے ماں معاف کر دے میری ماں، میں نے تجھے بہت ستایا ہے، میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے، ماں مجھے معاف کر دے. اس لمحے کو سوچو، ماں کیا کرتی ہے، اپنی آغوش میں کیسے لیتی ہے. خدا کی عزت کی قسم، یہ ایک خدا کی رحمت کا پرتو ہے، خدا کی کرم کا ایک پرتو ہے. ماں کی ذات خدا کی رحمت کا، خدا کے کرم کا ایک خطرہ سمجھیے. ماں کی رحمت ہے جو اپنی اس بچے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی مامتا کی آغوش میں لے کے کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، چھوڑ، جو ہوا سو ہوا، چھوڑ، آ جانا میرے گھر میں. اب کیا کرتی ہے ماں؟ لے کے اب خاموش نہیں، بہت سال گناہ اس کا نافرمانی کیا، بلا کے گھر لے جاتی ہے، سب سے پہلے بٹھاتی ہے، کہتی ہے کھانا کھایا کیا بیٹا؟ تو پوچھتی ہے کہ نہیں؟ ماں پوچھتی نہیں. ارے جس کے ماں باپ نہیں ہے نا، ان سے پوچھو نا ذرا، حج کون ہے؟
کون ہے ان کو اپنے دکڑا سنانے کے لیے؟ کوئی نہیں۔ جس کی ماں باپ ماں نہیں ہے نا، جس کی ماں ہے قدر کر لو۔ اپنے دکڑے انہیں سناتے ہیں نا، ماں ہاتھ اٹھا دیتی ہے، میرے کریم رب میرا بیٹا پریشان ہے، میرے کریم رب میرا بیٹا پریشان ہے، ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو تو دیکھتا ہی، ہمارے گناہوں سے واقف بھی ہے، لیکن ہمیں نہیں، اس کی ماں کو دیکھتا ہے۔ ماں کے ہاتھ اٹھے بیٹے کے حق میں، اللہ ماں کے صدقے میں بیٹے کو بھی چھوٹ دے دیتا ہے۔ ارے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جب گئے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی بلاتا، پہاڑ پہ بلاتا، کوہ طور پہ بلاتا، بات کرتا، بھیج دیتا۔ لیکن ایک دن موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، تو رب نے کیا کہا؟ رب نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب پہاڑ پہ کوہ طور پہ چڑھ رہے تھے تو آواز آئی، ندا آئی، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اتنے سال سے آ رہا ہوں، یہی طور ہے، یہی پہاڑ ہے، کئی سال سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور کلام تیرے سے کر رہا ہوں، لیکن کبھی تو نے سنبھل کے آنا نہیں فرمایا۔ آج کیا بات ہے کہ مولا آج تو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے آنا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ میں کہوں کیا بات ہے؟ کہا، جب بھی موسیٰ تو اپنے گھر سے نکلتا مجھ سے کلام کرنے کے لیے، تیری ماں مصلی پہ بیٹھ کے کہتی، اے میرے رب ذوالجلال، میرا بیٹا موسیٰ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرے مالک اس کی حفاظت فرمانا، اس کو سنبھال لے میرے مالک۔ تو ماں کی دعا تھی جو آج تک میں نے تجھے نہیں کہی۔ آج کوہ طور پر یہ آنا معمولی بات نہیں ہے تیرا، تیرے پیچھے ماں کی دعا، نبی ماں کی دعا کے ساتھ آ رہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اتنے دن تک تمہاری ماں دعا کرتی تھی، آج وہ ماں پردہ کر گئی ہے، آج ماں نے دعا نہیں کی، تو میں نے کہا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا، ماں کی نافرمانی نہ کرو۔ ماں کی نافرمانی کرو گے، کون سی رات؟ برات والی رات، چھٹکارے کی رات، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے نا؟ کیا کریں گے آپ؟ ماں تھی تو لپٹ کے بولتے نا، ماں معاف کر دے، نہیں ہے تو اب کریں گے کیا؟ جس کی ماں فوت ہو گئی وہ کریں گے کیا؟ اپنی ماں کی خبر پہ جاؤ، اس کے پینٹے کھڑے ہو جاؤ، اس کی خبر کے پاس اس کے پینٹے کھڑے ہو کر اس کی قبر پہ ہاتھ رکھو، کہو ماں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میری ماں۔ اس کے لیے احسان ثواب کرو، اس قبر کے پینٹے کو اپنی ماں کی پاؤں سمجھ کر کے بوسہ دو۔ یہ میرے رب ذوالجلال کی رحمت کی نشانیاں ہیں، سمجھ گئے؟ جس کی ماں زندہ ہے، بہت سال ہو گیا، ماں سے چھٹکارا، ماں سے بات چیت نہیں، بیٹا ماں سے بات چیت نہیں کرتا، ماں کو دیکھنے نہیں آتا، وہ بڑا محروم اولاد ہے، بڑا محروم ہے۔ رب ذوالجلال اس ماں کو سلامت رکھے، اس ماں کو سلامت رکھے جس ماں نے جو ہے پیدا کرنے کے بعد ہم کو اس ایسی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ مائیں سلامت رہے جنہوں نے ہمیں سنی بنایا، ہمیں ان کے حوالے کیا اہل سنت والجماعت کے، اللہ اسے ان ماؤں کو سلامت رکھے۔ خیر وقت کا تقاضا بھی ہے، یہ کہا کہ شراب کا عادی، زانی، ماں باپ کا نافرمان، جی چول خور، پھر ارشاد فرمایا کہ تصویر آویزاں کرنے والا، تصویر بنانے والے کو، تصویر بنانے سے مراد اختلافات ہیں علماء کے اس میں، کہ فرمایا بعض علماء کے یہاں پر یہ تحقیق ہے کہ تصویر سے مراد آئینہ بھی دیکھتے ہیں، ہم آئینے پہ کھڑتے ہیں، سامنے ہماری تصویر آتی کہ نہیں، اس کو تصویر نہیں کہا جاتا، وہ عکس ہے، عکس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ شیڈو، بس اتنا ہی ہے، وہ چیز ہے۔ جیسے ہم اس ڈیجیٹل جو ہے نا وہ ہے عکس۔ تصویر سے مراد علماء نے فرمایا کہ ہاتھ سے آرٹ کرنا، دوسرا مجسمہ بنانا، اسٹیچو بنانا، اس سے وہ مراد لیا گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ تصویر
بنا کر یا اچھا اس کی تصویر نکال کر دیواروں پہ آویزاں کرنا، گھروں پہ تصویریں آویزاں کرنا، تصویر بنانے والا بھی اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ اسٹیچو بنانا نہیں ہے، ہمارے یہاں پر نہیں ہے، لکڑی کے بنا رہے ہیں، میسور میں لکڑیوں کی بناتے ہیں، کسی اور جگہ پتھر کی بناتے ہیں، ہم مجسمہ نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یاد ہو گیا نا؟ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو شب برات کے تعلق سے ہے۔ اب یہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ ہم کو اس رات اللہ سے مغفرت مانگنا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نزول اجلال فرماتا ہوں، آسمانوں پہ اترے تمہارے لیے، میں اپنی رحمتوں، قدرتوں کو، میری اپنی شرافت، میری کرامتوں کو میں اپنے تمہارے قریب کر دیتا ہوں بندہ۔ اور رب کہتا ہے، پکارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو پکارتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں مغفرت دوں۔ دوسرا اللہ رب العزت سے بے پناہ کرم مانگیے، رحم مانگیے، پریشانیوں کا حل مانگیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری تمام جائز مقاصد کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے اور ہماری ہر پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ دیکھو 25 جنے 40 جنے بولتے ہیں، اتنا بڑا مجمع، آمین بولنا بھائی، آمین۔ قبولیت کی گھڑی نہیں معلوم ہے، قبول کب ہو جاتی ہے دعا۔ فرمایا کہ ماں کو کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، کچھ بھی کرے دعا دے دو، بد دعا بد نکالو، اس لیے کہ ماں کی بد دعا ہے نا، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہ اس پر اثر ہو جاتا ہے، پھر ماں ہی روتی ہے بیٹھ کر کے میرے بیٹے کا ایسا ہو گیا نا، میرے بیٹے کا ایسا ہو گیا۔ ماں بد دعا نہیں دینا ہے، ماں کی بد دعا، سب آپ بھی باپ ہیں، آپ بھی بد دعا نہیں دینا، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو خصوصی طور سے میں کہہ رہا ہوں، بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو جانا، بد دعا ایک مت دو اپنی اولاد کو، بد دعا نہیں دو اسے، کبھی مت دو بد دعا۔ زبان سے نکلی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں کیسی ہے؟ جی جزاک اللہ، جیسے میری دعا امت کے لیے ہے، نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے، ایسی دعا باپ کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بولو، کتنا کرم فرمایا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی رات کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی جو شب برات ہے اس میں خوب جم کے اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ و استغفار کریں گے انشاءاللہ تبارک۔ گناہ دیکھیے بھئی آنسو نہیں آ رہے، ایک آدمی کا دل سخت ہو گیا، نہیں چاہتا اسے رو تاش نہیں، انہیں اتنا سخت ہو گیا کبھی نہیں رویا، لیکن یہ ایک رات ایسی آ رہی ہے بس رو کے نا اپنا کچھ بھی یاد کر کے رو لو، کوئی اور آپ کی پریشانی یاد کر کے رو لو، آنکھوں سے آنسو نکال کر زمین پر پڑنے دو، زمین پر پڑنے دو۔ فرماتا ہے تیرے خطرے پڑنے سے پہلے، تیرے آنسو نکل کر پڑنے سے پہلے کیا کرتا ہے اللہ؟ کیسے معاف کرے گا؟ جی جیسے گناہ کیا ہی نہیں، صاف یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسے تھا، گناہ پر گناہ 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 تھے، بندہ توبہ کیا، میرے رب تو کریم ہے، تو کریم ہے، میں گنہگار ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ اب ایسے ہی بولا نہیں، ذرا صورت بنایا، رونے کی صورت بنا لیا، اللہ کو معلوم نہیں، صورت ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ صورت انہیں ایکٹنگ کر رہا بول کر کے، ہم کو معلوم ہے، رب کو نہیں معلوم، رب کو معلوم ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رونا نہیں آ رہا تو کیا کرو؟ رونے جیسی صورت تو بنا لو، رونی جیسی صورت بناؤ۔ اور آگے ارشاد فرماتے کہ جب بندہ رو کر اپنی آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں، جھلک گئے، جھلکنے کی دیر اتنے ہیں، کالے 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 دھبے جتنے ہیں، آپ نے معافی مانگی within سیکنڈ کلوز، ایک نقطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الطائب، ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایک بھی نہیں ہے، نشانی نہیں ہے، صاف کر دیا رب ذوالجلال۔
تو توبہ کرو اس رات میں، ہم سب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمعہ کو جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، اور جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نہیں بول سکتے، بس یہ ہے کہ اللہ نیک توفیق دے، ذرا جلدی آنے کی دعا، بس اتنا ہی کریں گے۔ ایک چیز ہے کہ کھڑے کھڑے جمعہ کا خطبہ، یہ جو عربی خطبہ ہے وہ کھڑ کھڑ کر کے نہیں سننا، کھڑ کھڑ کے نہیں سننا، بیٹھ جانا آپ کو۔ عربی خطبہ ہو، ممبر پر چڑھتے ہی سب لوگ آگے آگے بیٹھو، پیچھے دیر سے آ کے پیچھے کھڑے ہو جانا یہ سہاتا نہیں ہے۔ آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، صفیں درست کر کے بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کے اعلان یہ بھی ہے کہ کب ہے شب برات؟ اتوار کو ہے۔